رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام پیغام قرآن لیے حاضر ہیں۔ آج بھی اپنے معمولات کے مطابق انشاءاللہ الکریم پیغام قرآن سنیں گے بھی، اور مختلف مدنی پھول بھی انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گزارش ہے اس پروگرام کو مکمل دیکھیے گا۔ اگر آپ یوٹیوب چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسے لائک بھی کر دیں، اسے شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے چینل کو، اگر آج آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ایف جین چینل کو فالو بھی کر لیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، دبا لیجئے، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں، ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ بھی آپ کو ملتی رہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام پیغام قرآن ہے، اور آج کا ایپیسوڈ صالحین سے مخلوق کی محبت، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے لوگ کس طرح محبت کرتے ہیں، اور ان کے دل میں نیک لوگوں کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ لوگ اس نیک بندے کو نیک سمجھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کی صحبت پاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ الکریم اس سے متعلق کچھ ہم سنیں گے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں پیغام قرآن۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ ماشاء اللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا آج کا پیغام قرآن، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ میں آپ کو پھر سے سناتا ہوں، کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عن قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، پھر سے سنیے، وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عن قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اور بخاری شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی یہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ پورا ایک سمجھیے کہ پروسیس تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے، جبریل امین علیہ السلام اسے سنتے ہیں، پھر وہ محبت کرتے ہیں، پھر دیگر فرشتوں میں یہ اعلان ہوتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے اس نیک اور مقبول بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زمین والوں میں اس نیک بندے کی مقبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین بندے ہوتے ہیں، مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی محبت اللہ کے بندوں کے دلوں میں، یعنی زمین والوں کے دلوں میں بھی ہوتی ہے۔ انسان تو انسان، پھر جانور بھی اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، اور ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، ترمذی شریف میں حدیث مذکورہ کا آیت بالا کی تفسیر میں بیان کرنا خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نیک آدمی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور ودا کی تفسیر میں مزید فرمایا کہ اس سے مراد دنیا میں اچھی روزی لوگوں کی زبانوں پر ذکر خیر اور مسلمانوں کے دلوں میں محبت ہے۔ اسی طرح امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ خود اس بندے سے محبت فرماتا ہے اور مخلوق کا محبوب بنا دیتا ہے۔ یعنی صالحین جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق و مالک کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاری، حرام ناجائز کاموں سے بچتے ہوئے، گناہوں بھرے کاموں سے بچتے ہوئے، ظاہری اور باطینی عیوب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہوئے، رب کی رضا والے کام کرتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا بنا لیا؟ اپنا محبوب بنا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے دلوں میں بھی داخل فرما دیتا ہے، پھر مخلوق کا وہ محبوب بن جاتا ہے، مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اہل ایمان کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے لوگوں کی محبت و شفقت عطا کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاویلات نجمیہ کے حوالے سے ایمان، اعمال صالحہ اور ان کے ثمرات کو ایک خوبصورت مثال کے انداز میں یوں بیان کیا کہ یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب ایمان کا بیج، بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ جب ایمان کا بیج دل کی زمین میں بویا جائے اور نیک اعمال کے پانی سے اس کی پرورش کی جائے تو وہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پھل نکل آتا ہے، اور اس کا پھل اللہ تعالیٰ کی محبت، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، فرشتوں اور مومنین سب کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آیت و حدیث کے فرمان سے یہ پتہ لگا کہ مومنین صالحین و اولیاء کاملین کی مقبولیت عامہ، ان کی محبوبیت خداوندی کی دلیل اور خاص عطیہ الہی ہے، جس کا زندہ ثبوت حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر اگر مزید بات کریں میرے شیخ کامل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ، کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، کامل بندے ہیں، اور ہزاروں اولیاء اکرام کی مبارک ہستیوں کی صورت میں یہ موجود ہے۔ حدیث کے مطابق لوگوں کے دل صالحین و اولیاء کی طرف قدرتی طور پر راغب ہو جاتے ہیں، وہ اپنی شہرت و مقبولیت کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں، بڑی یہ خوبصورت بات ہے، یہ بھی اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی مقبولیت اور اپنی شہرت کے لیے از خود کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ قول یہ بھی ہے کہ اللہ صالحین کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے، حالانکہ وہ نیک لوگ نہ تو لوگوں سے محبت طلب کرتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کی نظر میں پسندیدہ بننے کے اسباب اختیار کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا خاص اللہ کا فعل ہوتا ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے خاص یہ عمل ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، بڑی خوبصورت بات ابھی ہم نے سنی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، یہ از خود مشہور ہونے کے لیے عبادت نہیں کرتے، لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام، اپنا مرتبہ بنانے کے لیے از خود کوشش نہیں کرتے، یہ صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور یہ راضی کر لیتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے، پھر مخلوق کے دلوں میں بھی ان کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے، پھر مخلوق بھی ان کی اطاعت کرتی ہے، ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، ان کی طرف مائل ہوتی ہے۔ مزید سنیے اس آیت مبارکہ کے معنی اور اولیاء اکرام کے اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ، خصائل جمیلہ اور اوصاف حمیدہ کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کی صداقت پر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مختلف اولیاء اکرام کی سیرت کو ایک نظر دیکھیں تو ایمان کے درخت پر اعمال صالحہ کی شاخیں جھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی زندگی کتاب و سنت کی پیروی میں، پھر علم و عمل میں موافقت، آخرت کی دنیا پر ترجیح کا مظہر ہوگی۔ ان کے شب و روز کے معمولات میں شب بیداری آپ کو ملے گی، سوز و گداز ملے گا، قیام اللیل ملے گا، سجود محبت و خشیت آپ کو ملے گی، ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید، تفکر و تدبر، توبہ و استغفار نظر آئے گا۔ ان کے قلبی اعمال میں محاسبہ اعمال، اخلاص و للہیت، صبر و شکر، توکل علی اللہ، توحید کامل، تسلیم و رضا، فقر و قناعت، زہد و ورع، فکر آخرت، محبت و رضا الہی، خیر خواہی، احترام مسلم، حسن زن کے روشن پہلو ہوں گے۔ ان کے قول و فعل میں نرم گفتگو، مسلمانوں سے حسن زن، عفو و درگزر، چشم پوشی، مخالفین کے ساتھ حسن سلوک، حقوق العباد کی ادائیگی، مخلوق پر شفقت و رحمت کا ظہور ہوگا۔ ان کا شیوا عاجزی و انکساری ہوگا، اور ان سب کے باوجود اللہ کی خفیہ تدبیر اور برے خاتمے سے ڈرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات بیان کر دی گئی کہ اتنی ساری خوبیاں ہوں گی، اتنی ساری خوبیاں ان میں ہوں گی، اس کے بعد بھی ان کا دل خوف خدا سے بھرا ہوا ہوگا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے اور برے خاتمے کے ڈر سے یہ رونے والے ہوں گے۔ ہمیں اس سے درس یہ لینا چاہیے ناظرین کہ ہم اگر اپنے بارے میں غور کرتے ہیں تو نیکیوں کے معاملے میں سستیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، غفلت ہم سے ہو جاتی ہے، عبادت میں ہمارا دل جیسا لگنا چاہیے نہیں لگ پاتا، ہم سجدے کر بھی رہے ہیں تو غفلت کے ساتھ ہمارے سجدے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ اس کے بعد بھی کیا ہم اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے میرا کیا بنے گا؟ جو نیکیاں میں نے کی ہیں، یا اگر جو نیک مشہور ہے نیکیاں کر بھی رہا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے اس بارے میں کہ میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں، لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، میری ضرورتوں کو پورا کرنے میں پیش رہتے ہیں، میری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، میں سوچتا ہوں میرا کام ہو جاتا ہے، تو مجھے یہاں اس بات پر ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں کی جزائیں اس شکل میں دنیا ہی میں دے دی جا رہی ہوں اور قیامت کے دن میں خالی کا خالی اٹھوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے وہ گناہ جو لوگ نہیں جانتے میرا رب جانتا ہے، میرے رب نے ان گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، میرے وہی گناہ میرے ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے کہ بہت زیادہ عبادت کرنے والا، بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والا، فرشتوں کا استاد بننے والا، جنت میں خزانچی کی ذمہ داری پر ہونے والا، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایک نافرمانی ابلیس نے کی تھی، تباہ و برباد ہو گیا، کہیں کا نہ رہا، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، جنت سے نکال دیا گیا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اس بات پر اور ڈرنا چاہیے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ دو باتیں میں نے عرض کی ناظرین، ایک تو یہ کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ نیک اعمال کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسری بات کہ جو نیکیاں ہم کر بھی رہے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے دل کی کیفیت یہ ہو کہ کہیں یہ نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں تعریف، شہرت، واہ واہ اور اس طرح کی صورت میں نہ دے دی جائے، تاکہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ میں خالی کا خالی اٹھوں، یعنی اعمال نامہ نیکیوں سے خالی ہو جائے۔ وہی ناظرین اکرام ایک اور بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت فرمائے، جی ہاں، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے، پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے، خائفین سے یعنی جو خوف خدا رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے،
تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائیں تو ہم اپنے آپ کو رب کی رضا والے کاموں میں لگائیں، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، ہم تزکیہ نفس کی طرف آئیں، پھر حرام سے شبہات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے ایک بڑا پیارا رسالہ دیا ہے جس کا نام ہے نیک اعمال۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں میں ہم شامل ہوں تو بڑا آسان سا طریقہ، اس سے اور بھی زیادہ بہت سارے اعمال موجود ہیں، لیکن ایک آسان انداز میں ہمیں امیر اہل سنت نے نیک اعمال کا رسالہ دیا ہے۔ سوالات لکھیں اور اس کے نیچے باکس بنائے گئے ہیں، اور یہ غور کرنے کا موقع دیا کہ اس سوال کے مطابق میں نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ عمل کیا ہے تو ہم نے ٹک کرنا ہوتا ہے، عمل نہیں ہوا تو صفر بنانا ہوتا ہے۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ آج ہی دنیا میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں کہ کل قیامت کے دن اگر نیکیوں میں کمی ہوئی، اعمال نامہ جب تولا گیا اور اللہ نہ کرے نیکیوں کا پلڑا اگر ہلکا نکلا، تو اس وقت نیکیوں میں اضافہ کروانے کے لیے واپس دنیا میں نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہے، اگر ہم بھی نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پرہیزگاروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے نمبر پر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، سب سے پہلے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ دوسری بڑی اہم بات، اگر ہم متقی و پرہیزگار بننا چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کرنے کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے علم، کہ علم حاصل کریں گے تبھی حلال اور حرام کی ہمیں تمیز ہوگی، ہم گناہ سے بچ سکیں گے۔ علماء نے بڑی پیاری بات بیان کی، جو تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دو باتیں اختیار کر لیں۔ پہلی بات، گناہوں کی معلومات حاصل کریں، گناہ کون کون سے کام گناہوں والے ہیں ان کی معلومات حاصل کریں۔ دوسرے نمبر پر اس گناہ سے دل میں نفرت پیدا کریں۔ آپ کہیں گے اس میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے آپ کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، حسد گناہ ہے، ٹھیک ہے، حسد گناہ ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ حسد کرنا گناہ ہے، لیکن اگر اس گناہ سے دل میں نفرت نہیں ہے تو کسی کا بنگلہ دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کی عزت دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی فین فالوئنگ دیکھ کر، کچھ بھی اس کے ساتھ دین یا دنیاوی معاملات میں اچھائی ہوگی، دل میں حسد پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں اس برے کام کے لیے نفرت نہیں ہے۔ پتہ ضرور ہے کہ یہ برا کام ہے، نفرت اگر دل میں نہیں ہے تو بچنا مشکل ہوگا۔ ناظرین، ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے جس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کہا، خدا کی قسم میں اللہ کی بہت عبادت کروں گا تاکہ اس کے سبب لوگوں میں میرا اچھا چرچا ہو۔ چنانچہ نماز کے وقت کی حالت کی نماز میں کھڑا نظر آتا، سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا اور سب سے آخر میں مسجد سے باہر نکلتا۔ 7 مہینے تک اس کا یہی معمول رہا، اور اس دوران جب بھی لوگوں کے پاس سے گزرتا تو وہ یہی کہتے کہ اس ریاکار کی طرف تو دیکھو۔ اس کی یہ عبادت، ریاضت جو بھی وہ 7 مہینے کنٹینیو کرتا رہا، کسی کے دل میں اس کی کوئی محبت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ لوگ کہتے اس ریاکار کی طرف دیکھو۔ ایک دن اس نے دل میں سوچا کہ میرا تذکرہ تو برائی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، اب میں اپنا ہر عمل رضائے الہی کے لیے ہی کروں گا۔ اس نے صرف اپنی قلبی نیت کو تبدیل کر لیا، اپنی قلبی نیت کو بدل لیا اور عمل پہلے ہی کی طرح جاری رکھا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کے پاس سے گزرتا تو اب وہ کہنے والے کہتے، اللہ فلاں پر رحم فرمائے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ ہے، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عن قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ناظرین اس حکایت میں بھی ہمیں سیکھنے کو ملی کہ جب بھی کوئی عمل کریں تو اس نیکی کے ذریعے لوگوں کے دل میں اپنا کوئی مقام بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اس شخص نے صرف قلبی نیت کو تبدیل کیا، عمل کو تبدیل نہیں کیا، نیت صرف چینج کی، عمل اپنا جاری رکھا۔ وہی لوگ جو کل ریاکار کہہ رہے تھے، آج وہ رحمت کی دعائیں دے رہے ہیں، وہ رحمت کی دعائیں دے رہے ہیں۔ تو دلوں میں مقام پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔
ہم میں سے کسی کو بھی کسی نیکی کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اپنا مرتبہ بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، جس کو کہتے ہیں کہ غار میں چھپ کر بھی کوئی عمل کرے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ظاہر فرما دے گا۔ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے، ایک شخص وہ جو گھر میں چھپ کر یا کہیں بھی چھپ کر تہجد پڑھتا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتا، لیکن لوگوں کی زبانوں پر اس کے لیے تہجد گزار ہونے کا ذکر یہ جاری ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا تہجد گزار ہے، یہ بڑا نیک ہے۔ یاد رکھیے ہر نیکی کا نور یہ چہرے پہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، جو بھی نیکی کرے اس نیکی کا نور یہ چہرے پہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہ کی نحوست یہ بھی ظاہر ہوتی ہے اور اس کا دل پر بڑا اثر پڑتا ہے، نیکی کا بھی دل پر اثر پڑتا ہے، گناہ کا بھی دل پر اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صالحین میں شامل ہوں، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں، تاکہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو اور قیامت کے دن اچھوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ جاتے جاتے ایک بات عرض کرتا چلوں ناظرین، دنیا میں جو جس سے محبت رکھتا ہے نا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے نیک بندوں سے، علماء اہل سنت سے، عاشقان رسول سے، دین کی خدمت کرنے والے مبلغین سے، پھر نیک بندوں سے، اولیاء کاملین سے محبت رکھیں گے، ان کے نقش قدم پر، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان اچھوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اور ہمارا یہ حسن ظن ہے، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو نیک ہیں، جو پرہیزگار بندے ہیں، جن کے فضائل کتابوں میں لکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا حشر ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ تو اچھوں سے اپنے تعلقات بنا کر رکھیں، اچھوں سے اپنی نسبت قائم رکھیں، اس طرح انشاءاللہ الکریم اچھوں کا فیضان ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ الکریم پھر ایک ایپیسوڈ پیغام قرآن کا لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہوں گی۔ دیکھتے رہیے FGN چینل اور اسے دیکھنے کی دوسروں کو ترغیب بھی دلاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان۔